آج مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی کیونکہ یہ تو سب بتا چکا ہوں میں کہ یہ ہمارا بیانیہ ہے TZI تحریک ذکر الہی کا ساری دنیا کے لیے اور ساری دنیا کے جو ماں باپ ہیں جن کے بچے ہیں مسلم امہ ساری دنیا کے لیے جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کے لیے ابھی ہمارا بیانیہ ہے نفس اور قلب کی طہارت اور شرع صدر جسے شریعت حقہ کہتے ہیں تزکیہ نفس قلب میں اللہ کا ذکر اور شرع صدر آج مجھے اس پر بڑی طویل میرا موڈ ہے اگر میں شروع ہو گیا تو شاید تم لوگ بھاگ جاؤ اٹھ کے چلے جاؤ کہ 5 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہو گئے شاہ صاحب تو نان اسٹاپ جا رہے ہیں لیکن میں آہستہ آہستہ لے کے چلوں گا کیونکہ جانتا ہوں دنیا داری بھی ہے آپ کو اپنے دنیاوی کام بھی کرنے لیکن یاد رکھنا ہے سب کچھ کرو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلواؤ ضرور انجینئر بناؤ انہیں ڈاکٹر بناؤ IT ایکسپرٹ بناؤ سب کچھ بناؤ لیکن یاد رکھو یار ہماری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ سب چھوڑ دیں نہیں ہماری باتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مقدم حمیت اسلامی اور غیرت ایمانی اس کے ساتھ آپ مقدم قرآن کریم کو رکھیں اور قرآن کریم میں اللہ پاک کے جو فرمودات ہیں اور احادیث میں جو مستند آقا اسلام کے فرمودات ہیں انہیں مقدم رکھیں ہماری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیں اپنے بچوں کی پرورش نہ کریں یہ مطلب نہیں ہوتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ کریں لیکن مقدم قرآن کریم کو مقدم رکھیں اللہ اور اللہ کے حبیب آقا الاسلام کی محبت کو سرکار سیدنا غور شاہی کی محبت کو مقدم رکھیں دنیا بھی مل جائے گی آخرت بھی مل جائے گی کہنے سے نہیں کہ زبان سے نہیں جی میں تو مقدم رکھتا ہوں بکواس کرتا ہے تو کوئی مقدم نہیں بھائی پریکٹیکل فزیکلی اگر ایسے کہنے سے تو پوری دنیا بھائی ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کو قرآن پڑھنا آتا ہے سب قرآن کریم پڑھتے ہیں نا میرا کیا کیوں میری سرکار فرماتی قرآن نور ہے بالکل نور ہے سرکار فرماتی بالکل نور ہے لیکن ایک سکھ نے کہا کہ میں اتنے سال تمہارے ملک میں رہ کر آیا جاسوس تمہارے ملک میں رہ کر جاسوسی کرتا رہا اور کیسے کرتا رہا کہ تمہاری ہی ایک مسجد میں امام لگ گیا نماز پڑھاتا رہا اور قرآن بھی بہت سا قرآن بھی میں نے یاد کر لیا تھا تمہارے بچوں کو میں قرآن کی تعلیم بھی دیتا رہا اگر یہ نور تھا تو مسلمان کیوں نہیں ہوا میں اگر یہ نور تھا تو میں مسلمان کیوں ایسا ہی ایک عیسائی نے بھی کہا کہ میں بھی دن اور رات جب مجھے وقت ملے میں اسٹڈی کرتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں تمہارے قرآن کا نوری تو میں بھی نہیں ہوا اگر یہ نور ہے تو مجھے کیوں نہیں نور اس سے مجھے نور کیوں نہیں ملا تو ہمارے لوگوں نے ہمارے بڑے ذہین اور فطین یہی کہنا چاہیے اور کیا کہہ سکتا ہوں ہمارے بڑے ذہین اور فطین لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت آپ نے دل سے نہیں پڑھا کیا جواب دیا
آپ نے اس سکھ کو بھی اس عیسائی کو بھی کہ آپ نے دل سے نہیں پڑھا، اس نے پلٹ کے کہا عیسائی نے، اچھا ہم نے تو دل سے نہیں پڑھا، تمہارے پاکستان میں تو دل سے پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں مسلمان وہ تو دل سے پڑھتے ہیں، پھر یہ آپس میں جھگڑے لڑائی، یہ تفرقے بازی، یہ فرقے اور مسلک، یہ قتل و غارت گری، اسلام کے نام پر، مذہب کے نام، مسلک کے نام، فرقے کے نام پر یہ قتل و غارت گری، پھر یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا دل سے، مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں، کہ یہ فرقے کس بات کے، تفرقے بازی کیا ہے، اختلاف کس بات؟ بھائی اللہ ایک، رسول پاک ایک، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، تم میں 72 فرقے کیسے بنے؟ اب اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ ہدی للمتقی. تو اس لیے فیضیاب نہ ہو سکا، عیسائی اور سکھ دونوں کے لیے جواب ہے، اس لیے تم اس کے نور کو اپنے اندر نہیں اتار سکے کہ قرآن کریم کا یہ وعدہ ہے ہدی للمتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، اور متقی وہ ہوتا ہے جس کا نفس پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں. وہ درجہ اسلام کے بعد درجہ ایمان، اور درجہ ایمان کے بعد درجہ ایقان پر ہوتا ہے. جب وہ درجہ ایقان پر پہنچتا ہے، درجہ ایمان کے بعد، درجہ ایمان کے بعد جب وہ درجہ ایقان پر پہنچتا ہے تو اس کا نفس بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. یہ درجہ ایقان ہے، اس درجے میں پہنچ کر وہ متقی بنتا ہے. اور پھر قرآن کریم کا فرمان ہے ہدی للمتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. نہ عیسائی متقی تھا، نہ وہ سکھ متقی تھا، انہوں نے بھی یہی سمجھ کے قرآن پڑھا جیسے آج پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں جی. دل میں دنیا، دل میں دنیا کے لالچ، دل میں دنیا کی حوث، دولت کی حوث، دنیا کی حوث، نفس پرستی، خود پرستی. صحیح ہے؟ خدا پرستی کہاں ہے؟ خدا پرستی کہاں ہے؟ قرآن پرستی کہاں ہے؟ دین پرستی کہاں ہے؟ بیچ دی نا، اپنی خودی بیچ دی نا، یعنی اپنے آپ کو نفس کی خواہشات کے حوالے کر دیا. اسے کہتے اپنی خودی کو بیچنا. جو ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. تو نے تو پہلی فرصت میں یہ تربیت دی تھی تجھے، تیرے ماں باپ نے منہ بنانے کی، کتے جیسا منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو. کس نے دی تھی تربیت؟ ماں باپ نے نہیں دی تھی. بھائی اولاد کو تربیت کون دیتا ہے؟ ماں باپ. یہ کسی اور پہ الزام رکھو گے؟ تیرے ماں باپ نے تجھے تربیت دی، پہلی فرصت میں تو نے اپنے نفس کی خواہشات کی تابعداری کو اپنایا، اپنے نفس کی خواہشات کو معبود بنایا. سورہ فرقان القرآن دیکھ لے، سورہ فرقان شاید آیت نمبر 22 ہے، دیکھ لے. کیا ہے یہی سبق ہے اب ہمارے پاس. 43 43